اس میں بڑی وسعت ہے، اور مکہ شریف کی بڑی عظمت ہے، مدینہ شریف کی بھی بڑی عظمت ہے۔ تو اب آج ہم بیان کر رہے ہیں عظمت مدینہ، تو لہذا جو میں یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس لحاظ سے مدینہ شریف کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو عام اس کا نام ہے، جو ہر مسلمان کی زبان پر ہے، مدینہ 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 مدینہ، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے جب قرآن کریم نازل فرمایا تو اس شہر کو یاد فرمایا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے مدینہ شریف۔ خدا جس طرح قرآن کا خود محافظ ہے، محمد پاک کی عصمت اور محمد پاک کی ذات بابرکات کا خود محافظ ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ شہر محمد کا خود محافظ ہے۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وممن حولكم من الاعراب منافقون، تمہارے ارد گرد دیہاتوں کے اندر بھی منافقین ہیں۔ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور خود مدینہ شریف کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقین، کہ وہ اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، اڑے ہوئے ہیں۔ محبوب تم نہیں ان کو جانتے، میں جانتا ہوں۔ اور اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تم ان کو نہیں جانتے، لہذا اللہ نے فرما دیا تو حضور جانتے ہی نہیں ہے، حضور کو علم ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی عطا سے جانتے، ذاتی طور پر حضور نہیں جانتے۔ اگر تمہارے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تمہارے ذہن میں یہ بات آئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، محبوب تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور خود نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق یہ مسئلہ لے بھی لیا جائے کہ حضور نہیں جانتے تو اٹھا 5واں سپارہ، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تو نہیں جانتا ہم نے تمہیں جنا دیا ہے۔ کوئی بھی تم اگر حدیث پیش کرو یا قرآن کریم کی آیت پیش کرو اور کسی واقعہ کی نسبت حضور کی طرف کرو کہ حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا، اللہ نے فرمایا حضور نہیں جانتے، یا فلاں جگہ پہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہ چلا، حضور علیہ السلام نے نہ جانا، تو بھائیو تمہارے لیے ہمارے پاس یہ ایک آیت کافی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو جنا دیا، سکھا دیا، علم عطا فرمایا۔ تو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ حضور نہیں جانتے، فلاں جگہ پہ پتہ نہ چلا، فلاں جگہ پہ نہ پتہ چلا، پھر حضور علیہ السلام نے جان لیا کیونکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سوڑے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں جنا دیا، علم عطا فرما دیا۔ اور یہ ہے کیا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور علیہ السلام کا علم شریف جو ہے، علم غیب حضور علیہ السلام جو جانتے ہیں، یہ تو حضور پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اظہار نہ فرمایا،
اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی بڑی حکمتیں ہیں، وگرنہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہر بندہ کہتا ہے کہ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے، دلوں کے بھید تو دلوں کے راز خشوع اور خضوع اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سن اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو هل ترون قبلتی ہاہنا کہ میں محمد کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، میرا قبلہ اس طرف ہے تو میں تمہیں دیکھتا نہیں، میں تمہیں جانتا نہیں، تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں تمہیں جانتا نہیں، مجھے تمہاری خبر کوئی نہیں، تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے اور تمہارا مجھے پتہ کوئی نہیں؟ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لا اراکم من وراء الظہر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قسم کھا کے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، جس طرح میں آگے سے دیکھ رہا ہوں ایسے ہی پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔